چند دن پہلے ہی بانی پی ٹی آئی نے اسٹیبلشمنٹ سمیت تمام سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کے دروازے بند کرنے کا اعلان بھی کیا تھا، آپ کو یاد ہی ہوگا۔ اور گنڈا پور صاحب کی طرف سے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو اکثر نشانے پر رکھا جاتا ہے، مگر کل مریم نواز کی طرف سے بھی خاصا سخت جواب آیا۔ وہ تو خیر ہم نے سن ہی لی ہے۔ اچھا جی، لیکن ہم ذرا مزید اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا۔ خیبر پختونخوا کے وزیر خوراک رہنما تحریک انصاف ظاہر شاہ تورو ہمارے ساتھ ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ سے یہی پوچھیں گے کہ مریم نواز کے بیانات پر بات کرنے سے پہلے اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے پوچھ لیں کہ آنے والے دنوں میں تحریک انصاف کا کہاں کس بات پر کس نوعیت کے احتجاج جو ہیں اور جلسے جو ہیں ان کا کیا پلاننگ ہے؟ یہ ہم کوئی باقاعدہ تحریک سمجھیں اسے سر؟ ہاں یہ بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے یہ ایک تحریک ہے، اور ہماری تحریک جو ہے یہ 24/7 جو ہے یہ گزشتہ جب سے عمران خان صاحب نے تحریک بنائی ہے تحریک انصاف، یہ اس وقت سے شروع ہے، اور ہم لوگ 5 باتوں پہ ہم لوگ یہ ساری جدوجہد کر رہے ہیں۔ پہلی بات، ہم پاکستان کے میں جو تبدیلی لانے کی جو بات کرتے ہیں، جس پر ہم عمل بھی کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ تعلیم، صحت، انصاف اور کرپشن سے پاک سوسائٹی اور ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ جو ہے، ہیومن ڈیولپمنٹ پہ، یہ 5 باتوں پہ ہم ہر وقت تحریک چلا رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہماری تحریک میں اب یہ ایک اضافہ ہوا ہے کہ جب سے ہمارے قائد کو گرفتار کیا گیا ہے تو گرفتار، اور ہمارے پارٹی کے ہزاروں کارکنوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے، تو ہم نے ابھی اس تحریک میں یہ چیز بھی شامل کر لی ہے کہ ان کی رہائی بھی ہمارے لیے ایک سب سے اہم بات بن گئی۔ ورنہ ہماری جو تحریک ہے، خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ ان 5 باتوں پہ ہمیشہ جو ہے وہ اپنی توجہ رکھیں، اور جو بھی حالت ہو آپ کہہ رہے ہیں تحریک ہے یہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوط ہو رہی ہے۔ جہاں آپ کو پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنی ہے، اجازتیں اور NOC وغیرہ تو آپ کو پتہ ہی ہے لینا پڑے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے تو صاف بتا دیا کہ اب انتشار کی اجازت نہیں ہے، قانون توڑنے والوں کو منہ توڑ جواب ملے گا، یعنی شاید NOC نہ ملے آپ کو۔ دیکھیے، میں جب یہ مریم نواز صاحبہ اپنے والد کے ساتھ مل کر جب لاہور سے پورے پاکستان کے دورے پر GT روڈ پر جاتی تھی اور اس کو کوئی اجازت نہیں ملتی تھی، اس وقت یہ کس سے اجازت لیتی تھی؟ اور کیا پاکستان میں کسی سے اجازت لینے کی ضرورت ہے؟ جو قانونی کارروائی ہے وہ ہم کرتے ہیں، ہم ڈپٹی کمشنر کو اپلیکیشن دیتے ہیں، کمشنر کو دیتے ہیں، جو بھی پروسیس ہوتا ہے وہ پاکستانی قانون و آئین کے مطابق ہم مکمل طور پر اس پر عمل درآمد کر رہے ہیں۔ لیکن یہ اب یہ مریم نواز صاحبہ کہاں سے آ پڑی ہے کہ اب وہ یہ کہتی ہے کہ ہم اجازت میں دوں گی اور میں نہیں دوں؟ وہ اجازت دینے والی کون ہوتی ہے؟ اجازت جو ہے وہ ہمیں ایڈمنسٹریشن سے، جو قانونی طریقہ ہے اور جو بھی ہمارا آئینی اور قانونی حق بھی ہے، ہم اس طریقے سے ہر جگہ جانچ۔ یہ تو ابھی لاہور میں بھی سب کہہ رہے تھے کہ یہ لاہور میں جلسہ نہیں کر سکتے، تم لاہور میں وہ نہیں آ سکتے۔ آپ نے رانا ثناء اللہ کے بیانات بھی دیکھے ہوں گے، عظمیٰ بخاری صاحبہ بھی بڑے بڑے بیانات دیتی تھی۔ ہم نے جلسہ وہاں کر کے دکھایا کہ نہیں؟ علی امین گنڈا پور وہاں آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ ہم لاہور میں داخل ہوئے تھے کہ نہیں داخل ہوئے تھے؟ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ پاکستان کے عوام کا پاکستان ہے، اور پاکستان کے عوام کا سب سے مقبول۔ ظاہر شاہ صاحب جی، لاہور کا جلسہ تو اگر آپ اس کو جلسہ ہی کہنا چاہتے ہیں تو وہ ساروں نے دیکھا ہے، اور کون وہاں پہنچا کون نہیں وہ بھی ساروں نے دیکھ ہی لیا۔ یہ بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بہت سی باتیں کی، ویسے انہوں نے یہ بھی کہا کہ آج یہاں جلسہ کل وہاں جلسہ، گنڈا پور صاحب اور خیبر پختونخوا حکومت کی ساری انرجی جو ہے وہ اسی کام پہ لگی ہوئی ہے، اور عوام کو ریلیف دینا، عوام کے لیے کچھ کرنا، بیسکلی اس میں ان کا ٹائم بالکل صرف نہیں ہو رہا۔ تو اس بات کو مانیں گے آپ؟ انہوں نے جو 70 سال 75 سال پاکستان کے لیے جو کام کیا ہے نا، اس کام کو ٹھیک کرنے کے لیے تو ابھی گنڈا پور صاحب عمران خان صاحب کی ہدایت پر میدان میں نکلے ہیں، اور اسی گند کو صاف کرنے کے لیے ابھی ہم پاکستان میں یہ ساری تبدیلی کا جو عمل ہے نا، اس کے لیے ایک جلسے کی نہیں، 100 جلسوں کی نہیں، 1000 جلسوں کی نہیں، یہ لاکھوں جلسوں پہ بھی عوام کے اندر جو ہے ان کو بیدار کرنا، جگانا، اس کے لیے ایک لامتناہی
पनाही सिलसिला जो दिन रात 24/7 होना चाहिए वो रहेगा। जब तक इस मुल्क में हकीकी तब्दीली नहीं आएगी उस वक्त तक ये सब कुछ ये लोग देखते रह जाएंगे। और चलिए, गुज़श्ता 3 दफ़ा से तो आप भी खैबर पख्तूनख्वा में बरसर इक़्तिदार हैं, ये तीसरी टर्म है। सर अब ये बता दीजिएगा कि साफ ज़ाहिर है कि तहरीक इंसाफ की वफाकी और पंजाब हुकूमत से एक लड़ाई की सी सूरत हाल अब है। अब ऐसा माहौल किसी के भी मफाद में तो नहीं हो सकता, तो क्या इसीलिए अब इस्टेब्लिशमेंट से बात करने की पेशकश वगैरह की जा रही है? क्योंकि बीच में तो सब दरवाजे बंद होने का ऐलान भी हुआ था। अब पार्टी मुफाहिमत पर राजी हो गई है या बानी चेयरमैन? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, हमने हमेशा कहा है कि हम पाकिस्तान पर यकीन रखते हैं, पाकिस्तानी रियासत पर हमारा हम इस पर अपने ईमान की हद तक हम पाकिस्तानी रियासत पर यकीन रखते हैं। ये तो हम बार बार कहते हैं, पाकिस्तानी फौज में कुछ लोग जो कि सारे निज़ाम को खराब करते हैं उनके हवाले से बात की जाती है। अगर जनरल बाजवा के बारे में बात होती थी या किसी और जनरल के बारे में बात होती तो ये तो उस हवाले से बात हो रही थी। हमने तो कभी नहीं कहा कि हम सियासी माहौल जो है उसको खराब करेंगे। लेट्स होप के मसलहत से काम हो और सब चीज़ें सेटल हों, और आप लोग अब चाह रहे हैं कि आपके दरवाजे कभी बंद नहीं हुए। बहुत शुक्रिया ज़ाहिर शाह साहब हमसे बात करने का।